ہوا یوں کہ ایک دن ایک گڈریا جنگل کے قریب بکریوں کا ریوڑ چرا رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اچانک جنگل میں سے نکلا اور ایک بکری کو پنجہ مار کر گرا لیا۔ ابھی وہ مردہ بکری کو اپنے منہ میں اٹھا کر چلنے ہی والا تھا کہ گڈریے نے حیرت انگیز جرأت اور بہادری سے کام لیا اور آگے بڑھ کر شیر کی پیٹھ پر اس زور سے لاٹھی ماری کہ شیر مارے درد کے بلبلا اٹھا۔ اس نے بکری کو زمین پر رکھ دیا اور جھپٹ کر گڈریے کو ایک زور کا پنجہ مارا۔ وہ بیچارہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ شیر نے انتہائی غصے کے عالم میں اس کا سر بھی کچل ڈالا۔ گڈریا چند لمحے اور ہاتھ پاؤں مار کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب شیر کے سامنے دو شکار پڑے تھے، ایک گڈریا اور ایک بکری۔ گڈریے کے زخموں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ شیر نے زبان سے وہ خون چاٹا اور اس کے بعد بکری کو اٹھا کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ لیکن چند قدم جانے کے بعد نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے بکری کو تو وہیں رکھ دیا اور گڈریے کو کندھے سے پکڑ کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ تھا یامادودی کے شیر کا پہلا انسانی شکار، جو اس شیر نے ان احمق شکاریوں سے گولیاں کھانے کے بعد پورے 3 مہینے انتہائی تکلیف کے حالت میں گزارنے کے بعد کیا تھا۔ شکاریوں کی ایک گولی اس کے نچلے جبڑے پر لگی تھی اور اس کی ہڈی کو توڑ کر نکل گئی تھی۔ ہڈی ٹوٹ جانے سے شیر کو جس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 3 ماہ تک ارد گرد ایک بھی مویشی کو شکار کر کے نہ کھا سکا۔ نہ جانے وہ اتنا عرصہ کس طرح اپنی بھوک مٹاتا رہا۔ اب بھی اگرچہ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ہڈی ٹوٹ جانے سے اسے ایک روگ لگ گیا تھا۔ وہ اب ٹھیک طرح سے شکار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد اس نے جتنے بھی شکار کیے وہ سب کے سب پنجے مار کر کیے تھے۔ حالانکہ شیر اپنے شکار کی گردن کو اپنے مضبوط جبڑوں میں لے کر اس کی گردن توڑ کر گراتا ہے۔ اس مجبوری اور 3 ماہ کی شدید تکلیف نے اس کے دل میں انسانوں کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ وہ ان سے انتقام لینے پر تل گیا، چنانچہ اس کی اس نفرت کا سب سے پہلا نشانہ وہ غریب چرواہا بنا۔ اس کے بعد موت پر موت کی خبریں سنائی دینے لگیں۔ شیر کے آدم خور بنتے ہی اب مویشیوں کی ہلاکتیں کم ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آدم خور وہی شیر ہے جو اس سے پہلے مویشیوں کو شکار کرتا تھا۔ اس شیر کا بچپن ہی سے انسانوں سے واسطہ پڑنے لگا تھا، اس لیے وہ بے حد چالاک ہو چکا تھا۔ وہ یامادودی کے 250 میل کے رقبے میں جس ہوشیاری اور چالاکی سے شکار کرتا تھا، اسے دیکھ کر انسان اس کی ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ جس گاؤں میں ایک دفعہ کسی آدمی کو ہلاک کرتا، اس کے بعد کئی مہینے اس طرف نہ جاتا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں شکار کرتا ہوا پوری وادی میں گھومتا پھرتا۔ اس کا شکار ہونے والے 1 یا 2 گاؤں نہ تھے، بلکہ وہ ہر گاؤں میں جاتا، اور اس کا علاقہ اتنا دور دور تک پھیلا ہوا تھا کہ بیچارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ شیر کس وقت کس علاقے میں ہے اور کب اور کس وقت پھر ان کے گاؤں میں آ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ قدرے لاپرواہی کا شکار ہو جاتے اور شیر کو بڑی آسانی سے اپنا شکار مل جاتا۔ یہ حالات دیکھ کر اینڈرسن نہ رہ سکا اور اس نے غریب گاؤں والوں کو اس بلا سے نجات دلانے کا ارادہ کر لیا۔ اخبارات کے ذریعے شیر کے متعلق خبریں پڑھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدم خور نے سب سے زیادہ شکار ہوگر خان کی پہاڑی کے ارد گرد کے گاؤں میں کیے تھے۔ ہوگر خان پہاڑی سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہوگرالی ہے۔ اینڈرسن نے اس گاؤں کو اپنا پڑاؤ کے لیے چنا۔ ایک تو اس گاؤں کے لوگ اینڈرسن کو اچھی طرح جانتے تھے، وہاں سے اچھی طرح مدد ملنے کی پوری امید تھی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں میں شیر کو آئے ہوئے 2-2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اینڈرسن کو امید تھی کہ شیر بہت جلد اب اسی گاؤں میں آنے والا ہے۔ اینڈرسن چاہتا تھا کہ بجائے ادھر ادھر پورے یامادودی کے علاقے میں شیر کے پیچھے مارے پھرنے کے ایک گاؤں میں رہ کر اس کے آنے کا انتظار کرے۔ آخر ایک دن وہ اپنا ساز و سامان کار میں رکھ کر ہوگرالی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوگرالی پہنچ کر اینڈرسن گاؤں کے مکھیا سے ملا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ اینڈرسن نے جب اسے بتایا کہ وہ اس کے گاؤں میں رہ کر آدم خور کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اینڈرسن کو ہر طرح کی مدد دینے کا وعدہ کر لیا۔
اس کے بعد اینڈرسن کئی روز تک گاؤں کے لوگوں سے مل کر شیر کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا اور شیر کو ہلاک کرنے کے لیے مختلف مشورے کرتا رہا۔ ہگرالی بڑا پرانا گاؤں ہے۔ یہاں ہندوؤں کے 2 بڑے پرانے مندر تھے۔ گاؤں اگرچہ خاصا بڑا ہے لیکن اس کی آبادی اتنی زیادہ نہیں۔ یہاں کے رہنے والے بڑے سادہ مزاج لوگ ہیں۔ باہر سے آنے والوں کو بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ان کی آؤ بھگت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ گاؤں کو 3 طرف سے گھنے جنگل نے گھیرا ہوا ہے۔ ان دنوں گاؤں کے ایک طرف ناریل اور کیلے کے درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ میں آدم خور 2 آدمیوں کو دوپہر کے وقت ہلاک کر چکا تھا۔ اینڈرسن کو ہگرالی میں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا لیکن وہ اب تک کوئی ایسا پلان نہ بنا سکا جس سے آدم خور کو یقینی طور پر ہلاک کیا جا سکتا۔ اینڈرسن چاہتا تھا کہ اس بار جب آدم خور اس گاؤں میں آئے تو بچ کر نہ جانے پائے، کیونکہ اگر شیر ایک بار یہاں سے بچ کر نکل گیا تو پھر اس کے 2-3 مہینے تک یہاں آنے کی کوئی امید نہیں۔ دوسرے علاقوں میں اس کے پیچھے نکلنا بہت مشکل کام تھا۔ ان حالات میں اینڈرسن کو سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنے آپ کو آدم خور کا شکار بننے کے لیے پیش کرے۔ اس طریقے سے اس کا اور شیر کا آمنا سامنا ہونے کی بڑی امید تھی۔ بیل وغیرہ باندھ کر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ شیر کو بچ نکلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی شیر کو ترغیب دینے کے لیے بیل یا بھینسا باندھنا فضول تھا، کیونکہ جب سے شیر نے آدم خوری شروع کی تھی اس کے بعد جانوروں کا شکار کرنا تو وہ چھوڑ ہی چکا تھا۔ اس نے ایک بڑی اچھی ترکیب سوچی۔ اس نے ناریل اور کیلے کے جھنڈ میں ایک اچھا سا درخت چنا اور اس پر ایک کرسی زمین سے 15 فٹ اونچی بڑی مضبوطی کے ساتھ بندھوا دی۔ اس کے بعد اینڈرسن نے 6 فٹ لمبا لکڑی کا ایک مضبوط ٹکڑا لیا اور اسے 2 رسوں کی مدد سے درخت پر جھولے کی طرح لٹکا دیا۔ اب اس کا پلان مکمل تھا۔ اینڈرسن جب کرسی پر بیٹھتا تو لکڑی کا یہ جھولا عین اس کے پیروں کے نیچے ہوتا۔ چنانچہ جب وہ اپنے پیر کی ٹھوکر سے لکڑی کے ٹکڑے کو ہلاتا تو وہ زور سے درخت کے تنے سے جا کر ٹکراتا۔ بار بار یہ حرکت کرنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی لکڑہارا درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اینڈرسن کا خیال تھا کہ شیر اس کی آواز سن کر ضرور اس کی طرف آئے گا اور جب وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اینڈرسن کو اس پر گولی چلانے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ ہگرالی آنے کے 10ویں دن اس نے اپنے اس پلان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ درخت پر چڑھ کر اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھ جاتا اور کبھی دائیں کبھی بائیں پیر سے جھولے کی لکڑی کو درخت کے ساتھ ٹکراتا رہتا۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن شیر کی آمد کے کوئی نشان نظر نہ آئے۔ سارا دن ایک ہی حرکت کرتے کرتے آخر اینڈرسن اس کام سے اکتا گیا۔ اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے وہ ایک روز برور کے ریلوے بک سٹال سے چند ناول خرید لایا۔ اب وہ کرسی پر بیٹھا سارا دن ناول پڑھتا رہتا اور پاؤں کی حرکت سے لکڑی کاٹنے کی آواز پیدا کرتا رہتا۔ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا لیکن شیر کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آیا۔ اس دوران اینڈرسن نے علاقے کے ڈپٹی کمشنر سے مل کر یہ انتظام کر لیا کہ جوں ہی آدم خور اس وادی میں کسی جگہ کوئی شکار کرے اس کی اطلاع فوراً اینڈرسن کو پہنچا دی جائے۔ تیسرے ہفتے کے دوسرے دن اینڈرسن کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک پیغام ملا۔ چکھا گوسر نامی سڑک پر شیر نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے اگلے دن ایک اور پیغام آیا کہ جھیل آئرن کے شمالی کنارے پر آدم خور نے ایک اور شخص کو ہلاک کیا ہے۔ یہ جھیل ہگرالی سے 9 میل کے فاصلے پر تھی۔ ان چیزوں سے اینڈرسن کو امید ہو گئی کہ شیر آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہا ہے اور اب وہ کسی روز بھی ہگرالی پہنچ سکتا ہے۔ اینڈرسن اسی روز گاؤں کے مکھیا سے ملا اور اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرے جس سے شیر کو اس گاؤں میں کوئی شکار نہ مل سکے۔ اینڈرسن کو ڈر تھا کہ اگر شیر نے گاؤں کے ارد گرد کوئی اور شکار کر لیا تو پھر وہ اس طرف آنے کے بجائے کسی دوسری طرف نکل جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہگرالی کا کوئی آدمی ہرگز جنگل کی طرف نہ آئے اور اس طرح شیر کو شکار کی تلاش میں کسی نہ کسی طرح اسی طرف آنا پڑے جہاں اینڈرسن موجود ہے۔ لہٰذا پورے گاؤں میں منادی کرا دی گئی
آدم خور گاؤں کے آس پاس کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص بھی جنگل کی طرف نہ جائے۔ چنانچہ اس دن کے بعد کوئی شخص بھی گاؤں کی حد سے باہر نہ نکلا۔ اینڈرسن اگلے دن صبح سویرے ہی اپنا ضروری سامان لے کر درخت پر جا چڑھا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ ناول بھی نہ لے کر گیا۔ اب اینڈرسن پورے زور شور سے لکڑی کے جھولے کو درخت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ کھانسنے بھی لگتا تھا۔ اس طرح پورا دن گزر گیا، لیکن شیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ چونکہ اب شیر کے کسی وقت بھی آ جانے کی امید تھی، اس لیے اینڈرسن نے اگلی 2 راتیں اور 2 دن درخت ہی پر گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت اینڈرسن اپنی ضروری چیزیں اور کھانے پینے کے کچھ سامان لے کر کرسی پر جا بیٹھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سارا دن گزر گیا، اس کے بعد رات ہوئی، لیکن اینڈرسن پوری سرگرمی سے جھولے کو درخت سے ٹکراتا رہا۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز جنگل میں دور دور تک گونجتی رہی۔ آخر صبح ہوئی، اینڈرسن تھک ہار کر درخت سے نیچے اترا اور گاؤں جا کر آرام کیا۔ 2-3 ہفتوں تک اس مسلسل حرکت سے اب اینڈرسن تھک چکا تھا۔ اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اب اسے یقین تھا کہ شیر یہاں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ پوری محنت اور جاں فشانی سے کام میں لگا ہوا تھا۔ سارا دن گزر گیا، سورج ہوگر خان کی پہاڑی کے پیچھے چلا گیا، سائے گہرے اور سیاہ ہونے لگے، اور پھر رات کا اندھیرا چاروں طرف تیزی سے پھیل گیا۔ اینڈرسن اسی طرح اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ کہیں کہیں پرندے درختوں پر پھڑپھڑا رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ سارے جنگل پر ایک خاموشی چھا گئی۔ اس ہولناک سناٹے میں صرف ایک آواز تھی جو مسلسل جنگل میں گونج رہی تھی، وہ تھی اینڈرسن کے جھولے کی آواز۔ اچانک 10 بجے کے قریب جنگل میں ایک ہرن کی آواز ابھری، جو پہلے تو رک رک کر آتی رہی، لیکن بعد میں مسلسل سنائی دینے لگی۔ جنگل میں یقیناً کوئی درندہ حرکت کر رہا تھا، شیر، چیتا یا تیندوا۔ اینڈرسن سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آدم خور شیر ہی ہو۔ وہ اور زیادہ اور تیزی سے لکڑی کو درخت سے ٹکرانے لگا، تاکہ اگر وہ آدم خور ہے تو وہ اس آواز کو سن کر سیدھا اسی طرف آئے گا۔ اب پھر ایک گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر کوئی 1 میل کے فاصلے پر ایک ہرن کی خوف زدہ آواز سنائی دی، جو چند بار گونج کر جنگل کی خاموشی میں ڈوب گئی۔ اینڈرسن اب پوری طرح ہوشیار اور چوکنا ہو چکا تھا، کیونکہ ہرن کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی درندہ ہے اب آہستہ آہستہ اس طرف کو بڑھ رہا ہے۔ اینڈرسن لکڑی کو درخت سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اب آس پاس کی جھاڑیوں اور درختوں کے سایوں کو بھی چاند کی مدھم روشنی میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اگر شیر اس طرف آ جائے تو وہ مجھ پر کس طرف سے حملہ کرے گا، اور خود میں کس طرح اس پر گولی چلانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک اینڈرسن کو وہ احساس جاگ اٹھا جو اس سے پہلے بھی اس کو کئی بار موت کے منہ سے بچا چکا تھا۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ آدم خور اس کے قریب پہنچ چکا ہے اور اگلے چند لمحوں میں اس پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اینڈرسن نے بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف گہری نظر سے دیکھا اور ساتھ ہی اپنی رائفل کو منہ سے اس کا کارک ہٹا کر ہاتھ میں لے لیا، لیکن آس پاس کی جھاڑیاں تو بالکل اسی طرح خاموش تھیں، ان میں تو کوئی چیز بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ اینڈرسن کو اطمینان نہ ہوا۔ اس کی خطرے کے وقت جاگنے والی حس اسے غلط اطلاع نہ دے سکتی تھی۔ اینڈرسن لکڑی کو بجاتے ہوئے ایک دم اٹھ کر کرسی پر کھڑا ہو گیا اور بالکل ہندوستانی انداز میں زور زور سے کھانسنے اور تھوکنے لگا۔ اچانک آدم خور ایک قریبی جھاڑی سے بجلی کی طرح اچھل کر نکلا اور دھاڑتا ہوا درخت کی طرف بڑھا۔ اینڈرسن نے دیکھا وہ ایک خوب اونچا اور جوان اور خوبصورت شیر تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر
اس نے ایک زبردست چھلانگ لگائی اور اینڈرسن کی کرسی سے صرف 3 فٹ نیچے درخت کے 2 تنوں کے درمیان آ بیٹھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے خوفناک جبڑوں میں اینڈرسن کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے کرسی سے نیچے گھسیٹ لیتا، اینڈرسن نے تیزی سے رائفل اس کے آگے لگی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے رائفل کی نالی سے ایک گولی نکلی۔ گولی کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی شیر کی دل دہلا دینے والی دھاڑ سنائی دی اور وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ اینڈرسن نے دوسری گولی بھی چلا دی۔ ایک اور زبردست گرج سنائی دی، لیکن تیسری گولی چلنے سے پہلے ہی شیر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 100 گز کے فاصلے پر ایک آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ اینڈرسن ابھی تک کرسی پر حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور ماتھے سے پسینہ پونچھ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ شیر اس کی گولیوں سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے، لیکن اسے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ 2 گولیاں چلانے کے باوجود شیر کو مار نہیں سکا۔ باقی رات اینڈرسن نے درخت پر بیٹھ کر اونگتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ درخت سے اترا اور گاؤں کی طرف چل پڑا تاکہ گاؤں کے لوگوں کی مدد سے زخمی آدم خور کا پتہ لگایا جا سکے۔ اینڈرسن نے جب مکھیا کو جا کر یہ خبر سنائی کہ وہ آدم خور شیر کو بری طرح زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اینڈرسن نے اسے شیر کا پیچھا کرنے کے لیے ایک ترکیب بتائی، لہٰذا وہ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ضروری انتظامات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران اینڈرسن نے نہا دھو کر ناشتہ کیا اور رائفل لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے جھولے والے درخت پر چڑھ کر جنگل میں دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن زخمی آدم خور اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کا نمبردار 3 گاؤں والوں اور 15 بھینسوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ بھینسوں کے اس ریوڑ کو جنگل میں گزارا جائے۔ شیر جہاں کہیں بھی چھپا ہوگا، بھینسیں اسے دیکھ کر بولیں گے یا شیر ان پر حملہ کرے گا اور اس طرح اس کا پتہ چل جائے گا۔ درخت کے نیچے شیر کے خون کے بڑے بڑے دھبے تھے جو ایک لکیر کی صورت میں جنگل کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے۔ اینڈرسن نے سب بھینسوں کو ایک قطار کی شکل میں اس لکیر پر ہانکنا شروع کر دیا اور خود دونوں گاؤں والوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نمبردار ایک اور دیہاتی کو جو بھینسوں کا مالک تھا اس نے درخت پر چڑھا دیا تاکہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شیر ان پر کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ بھینسوں کو ہانکتے ہوئے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک انہیں ایک بوجھل سی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے بھینسے رک گئے اور سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اینڈرسن نے آہستہ سے اپنے ایک دیہاتی کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً ایک قریبی درخت پر چڑھ کر جنگل میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اینڈرسن کو بتایا کہ شیر آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اینڈرسن نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ مل کر بھینسوں کے آگے ہانکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بھینسوں نے اپنی جگہ سے ایک بھی قدم آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر اینڈرسن نے اپنے ایک ساتھی کو پھر درخت پر چڑھا کر اور دوسرے کو اپنے ساتھ لے کر نمبردار کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ جلدی سے گاؤں جائے اور وہاں سے کچھ کتے پکڑ کر لے آئے۔ نمبردار اور دوسرا دیہاتی فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ صرف 2 کتے تھے۔ اینڈرسن نے ان کتوں کو شے دے کر بھینسوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ کتے بھونکتے ہوئے گھرراتے ہوئے بھینسوں کی طرف بڑھے۔ اس طرح بھینسیں کتوں سے کسی قدر خوفزدہ ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ زیادہ سے زیادہ 25 گز دور گئے تھے کہ اچانک شیر کے زور سے غرانے کی آواز آئی۔ بھینسیں پھر ڈر کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ یہ دیکھ کر اینڈرسن آگے بڑھا اور بھینسوں کے درمیان سے ہوتا ہوا سب سے اگلے بھینسوں کے نیچے پہنچ گیا
اور ان کی ٹانگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا شیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شیر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اینڈرسن نے اگلے دونوں بھینسوں کو ہانکنا شروع کیا، لیکن وہ خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں پیچھے کو مڑے اور بھاگ اٹھے۔ اینڈرسن ان کے پاؤں کے نیچے آتا ہوا بڑی مشکل سے بچا۔ اینڈرسن اس وقت ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک زخمی شیر تھا جو کسی وقت بھی اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ بھینسیں آگے بڑھنے پر کسی طرح تیار نہ ہو رہے تھے۔ اینڈرسن کو ڈر تھا کہ اگر اس نے انہیں زبردستی ہانکنے کی کوشش کی تو وہ سب مل کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ آخر جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ پھر واپس مڑا اور درخت پر چڑھے ہوئے آدمی کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ پھر دونوں دیہاتیوں کے ساتھ مل کر وہ ان جھاڑیوں میں پتھر پھینکنے لگا جہاں شیر چھپا بیٹھا تھا۔ پتھر لگنے سے آدم خور بڑے غصے کی حالت میں غرایا، لیکن وہ جھاڑیوں سے نکلنے پر تیار نہ ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور اپنی جگہ سے ہل جل بھی نہیں سکتا۔ جب پتھر پھینکنے سے بھی کام نہ چلا تو اینڈرسن بڑی بے بسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شیر کسی طرح بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ بھینسیں آگے نہیں بڑھ رہے تھے اور خود اینڈرسن بھی اس حالت میں شیر کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ خدا جانے وہ کہاں اور کس جھاڑی میں چھپا ہوا ہے۔ زخمی ہو کر تو شیر بے حد خوفناک ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اینڈرسن پر اچانک حملہ کر دیا تو اس کی موت یقینی ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد آخر اینڈرسن کے ذہن میں ایک پلان آیا۔ اس نے بھینسوں کو وہیں چھوڑا اور دونوں دیہاتیوں اور کتوں کو ہمراہ لے کر ایک بڑا چکر کاٹ کر جھاڑیوں کی بائیں طرف گیا۔ اب وہاں شیر ان سے کوئی 300 گز دور تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم دھرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راستے کے ہر درخت پر دونوں دیہاتی چڑھ جاتے اور شیر کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح انہوں نے کوئی 200 گز کا فاصلہ طے کیا۔ تب ایک دیہاتی نے اینڈرسن کو رک کر آنے کا اشارہ کیا۔ اسے درخت کی شاخوں کے درمیان سے کوئی سرخ سی چیز نظر آ رہی تھی۔ اینڈرسن بھی فوراً اس درخت پر چڑھ گیا اور دیہاتی کے ہاتھ کی سیدھ میں غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں کے درمیان سے وہ چیز نظر آئی جو شیر کے علاوہ اور کچھ نہ ہو سکتی تھی۔ اینڈرسن نے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ایک زبردست دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے شیر غرایا اور غراتا ہوا جھاڑیوں سے نکلا۔ ایک قریبی بھینسے پر پل پڑا۔ اس نے سمجھا کہ گولی شاید بھینسوں کی طرف سے آئی ہے۔ شیر بھینسے کی پیٹھ پر چڑھا بیٹھا تھا اور اس کے پنجے بھینسے کی کھال میں پیوست ہو چکے تھے اور وہ بری طرح غرا رہا تھا۔ سخت تکلیف کی حالت میں بھینسا ڈکراتا ہوا ادھر ادھر بھاگا پھر رہا تھا۔ دوسرے بھینسے ڈر کی وجہ سے ایک طرف سمٹے ہوئے کھڑے تھے۔ اینڈرسن اس وقت بہت پریشانی میں تھا۔ اس وقت شیر اور بھینسا دونوں اس کے سامنے تھے، لیکن وہ گولی چلاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ بھینسے کو نہ لگ جائے۔ بھینسے کی بھاگ دوڑ اور کچھ اپنے زخموں کی وجہ سے شیر بھینسے کو تو ہلاک نہ کر سکا اور نہ ہی اس پر زیادہ دیر تک سوار ہی رہ سکا۔ تھک ہار کر وہ پھر نیچے اتر آیا اور لڑکھڑاتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ اب وہ اینڈرسن کے صرف 25 گز دور تھا اور پوری طرح رائفل کی زد میں تھا۔ اینڈرسن نے احتیاط سے نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی اس کے داہنے کندھے کے نیچے لگی اور وہیں ایک جھاڑی کے قریب ڈھیر ہو گیا۔ اینڈرسن کے ساتھیوں نے شیر کو گرتے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے بھرپور ایک نعرہ لگایا اور درخت سے اتر کر ناچتے ہوئے شیر کی طرف بڑھے۔ اینڈرسن بھی درخت سے اتر آیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک ایسے آدم خور شیر کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوا تھا جس نے کئی سال تک یامادودی کی پوری وادی کو دوزخ کا نمونہ بنائے رکھا تھا اور جس نے بڑے بڑے نامی شکاریوں کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ شیر کی کھال اتارتے وقت اینڈرسن نے دیکھا کہ اس کی پہلی گولی جو اس نے کرسی پر کھڑے ہوئے چلائی تھی شیر کے داہنے گال کے نیچے لگی تھی، جس سے اس کے گال کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی
اور دوسری گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور اس میں سے ایک بڑا سوراخ کر گئی تھی جس میں شیر کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ تیسری اور آخری گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کار والے شکاریوں کی گولی سے شیر کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ آدم خوری پر اتر آیا۔ بہرحال ان 29 انسانوں کا خون جو شیر نے آدم خور بننے کے بعد ہلاک کیے تھے، ان شکاریوں کی گردن پر تھا جن کی بد احتیاطی کی وجہ سے شیر آدم خور بنا تھا۔